اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، نہ حق، ویقتلون الذین یأمرون، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ان کو حکم دیتے ہیں بالقسط، انصاف کرنے کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اولئک الذین، یہی وہ بدبخت لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف کہ اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، کہ یدعون الی کتاب اللہ، کہ ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف، یحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر روح گردانی کرتا ہے، پھر جاتا ہے، نہیں مانتا ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ لوگ اعراض کرنے والے۔ ذالک، اور یہ ان کا اعراض کرنا اور پھر جانا اور نہ ماننا، یہ کس وجہ سے ہے کہ بأنہم قالوا، کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند گنے چنے دن، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما، ان چیزوں نے، ان غلط عقائد نے، کانو یفترون، جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ فکیف، پس کیسی حالت ہوگی ان کی، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن، کہ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں۔ سورہ آل عمران کی 21، 22، 23، 24 اور 25، 5 آیتیں کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھیں، اور ان کے درس کا آدھا حصہ کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ پہلی 2 آیتوں کی تفسیر، تشریح گزر چکی، اور آگے تیسری آیت جو ہے، اللہ جل شانہ پیچھے ان کی اہل کتاب کی خرابیوں کو ذکر کر رہے تھے کہ ان کے اندر بے شمار خرابیاں اور بری عادتیں، بری خصلتیں پائی جاتی۔ ایک تو وہ جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جو احکام نازل ہوتے اس کا انکار کر دیتے، نہیں مانتے۔ اپنے انبیاء کو انہوں نے بڑا تنگ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی دفعہ انہوں نے تنگ کیا، پیچھے بے شمار واقعات گزرے ہیں، اور پھر نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اس کی تفصیل بھی کل کے درس میں گزری ہے۔ تو ان 2 بری خصلتوں کے علاوہ اگلی آیت میں ایک خصلت اور اللہ ان کی ذکر کر رہے ہیں، بری عادت اور ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جب انہیں برائیوں سے روک کر کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مانو، تو وہ خود اپنی کتاب سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے احکام بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا، کچھ حصہ دیا گیا، کہ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، مگر وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، پھر جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغض اور عناد اور حسد کی وجہ سے دعوت الی الکتاب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہاں مفسرین اکرام نے 2 تفسیریں فرمائی ہیں۔
ایک مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ مکمل تورات اور انجیل کے حاملین ہونے کے دعوے دار تھے، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس مکمل کتاب موجود ہے اور ہم مکمل کتاب کو ماننے والے، مگر یہاں قرآن پاک نے نصیبا من الکتاب کہا کہ کتاب کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کا پوری کتاب پر ایمان ہی نہیں تھا، جیسا کہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کے گئے، خود انہوں نے کہا تھا کہ اب فرعون غرق ہو چکا ہے کہ آپ جائیں اللہ سے ایک کتاب لے کے آئیں، ایک قانون لے کے آئیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ کے حکم سے اعتکاف کیا، روزے کی حالت میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے جب تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، پیچھے سے ان بخوں نے ایک تو کام یہ کیا کہ سامری نے بچڑے کو بنایا اور بچڑے کو ان کا کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بہک گئے ہیں، غلط ہو گئے ہیں، خدا تمہارا یہاں موجود ہے، اس بچڑے میں ہے، یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ ان بدبختوں نے جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے، تم نے ان کا خیال کرنا ہے اور آپ نے ان کی حفاظت کرنی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ بدبختوں یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو صبر کر لو، موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، کتاب لے کے آئیں گے۔ لیکن وہ شرک کے اندر قوم مبتلا ہو گئی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر بھی حجتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ تورات ہے میں جو 40 دن کے بعد لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ کتاب عطا کی۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ اللہ نے دی ہے، ہم تو حتی نر اللہ جہرتن، اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے، اللہ ہمیں نظر آئے اور اللہ ہمیں کہے کہ یہ کتاب واقعی میں نے نازل۔ یہ کتنی بدبخت قوم یہودی بنی اسرائیل، خود وقت کا پیغمبر موجود ہے، اس کے سامنے حجتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے عذاب میں بھی ڈالا۔ خیر پھر ان کے 70 آدمی وہاں گئے، وہاں جا کے جب کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بھئی یہ میری کتاب ہے تورات۔ پھر انہوں نے بدبختی کی، انہوں نے کہا اللہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے، پہاڑ کی چوٹی سے آواز آ رہی ہے، اللہ ہمیں نظر آئے۔ فاخذتکم الصاعقہ، ان کو ایک سخت چیخ نے اور عذاب نے پکڑ لیا۔ تو بہرحال یہ اس بدبخت قوم کی حالت۔ تو موسیٰ علیہ السلام اچھا اس کے بعد جب کتاب کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم کتاب کو مانتے ہیں، تورات ہماری کتاب ہے، تو ابھی اتری ہے، نئی نئی کتاب ہے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس میں سے جو آسان احکام ہیں ان پر ہم عمل کریں گے، جو حکم ہمیں مشکل لگے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبختو، خود تم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، کتاب ملنا کوئی آسان کام ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں اور 4 کتابیں ہیں، وہ 4 قومیں کتنی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے کتابیں دی، ان میں سے ایک تم بھی ہو، اللہ نے تمہیں تورات دی، پورا ضابطۂ حیات دیا، اور تم یہ بدبختی کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے ایک تو اس وجہ سے فرمایا کہ اوتو نصیبا من الکتاب، کہ کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ ان بدبختوں کا پوری کتاب پر ایمان ہی نہیں تھا، تورات اور انجیل کا کچھ حصہ تو انہوں نے خود ضائع کر دیا، اور باقی جو کچھ حصہ بچا تھا اس میں انہوں نے آدھے میں تحریف کر دی، اس کو رد بدل کر جو حکم اپنی مرضی کا تھا اس کو لکھ دیا وہاں، اور باقیہ کچھ حصہ جو موجود تھا اگر اس پر بھی ایمان لے آتے تو تب بھی ہدایت پاتے، کیونکہ تورات و انجیل کا جو تیسرا حصہ بچ گیا تھا ان کے پاس، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض نشانیوں کے بارے میں موجود تھا۔ اگر وہ لوگ انہی پر ایمان لاتے اور انہی پر ایمان لا کے حضور کو سچا مان لیتے اور پھر قرآن پاک کو تسلیم کر لیتے تو کوئی جھگڑا ہی باقی نہیں رہتا، مگر وہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اور انجیل جو ہے، انجیل عیسائیوں کی، اس کے متعلق خود پادریوں نے یہ تسلیم کیا ہے، جو ان کے بڑے پادری تھے، کہ اس میں 3,000 سے زیادہ غلطیاں ہیں، کیونکہ
انہوں نے کہا کہ یہ 3000 غلطیاں لوگوں نے اس میں شامل کر دی، کیونکہ اصل کتاب جو تھی وہ اس زبان میں تھی نہیں، وہ تو عبرانی اور سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، مگر اب دنیا میں اصل نسخہ کہیں بھی ان کا موجود نہیں۔ اس کی بجائے اب بائبل جو ہے اس میں 4 انجیلیں ہیں بائبل میں، اور ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یوحنا جو ہے کچھ کہتا ہے، مرقس کا مضمون کچھ اور ہے، اور متی جو ہے اس کے اپنا ہے، لوکا کچھ اور کہتا ہے۔ یہ 4 انجیلیں ہیں، ٹھیک ہے، یوحنا، لوکا، متی، مرقس۔ ایک تو ان کے علاوہ 5ویں انجیل بھی ہے، ان کی کتاب برنباس، یہ بھی ہے، بلکہ مجموعی طور پر تو تقریباً 120 انجیلوں کی نشاندہی ملتی ہے۔ 120 میں سے پھر انہوں نے چھانٹ کے یہ 4 یا 5 جو ہے، مگر ان کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت حصہ اصل میں موجود ہے، جس کے متعلق فرمایا یہاں اللہ نے کہ اگر اس پر بھی ایمان لاتے تو راہ راست کو پا لیتے، اور یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس آخری آسمانی کتاب کو ہی تسلیم کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے، مگر یہ بدبخت لوگ کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصے سے مراد فہم القرآن بھی ہے، قرآن کا فہم۔ اگر یہ مانا لیا جائے تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب اللہ کا کچھ فہم اور سمجھ عطا کی گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، یہ بھی ایک عظیم نعمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے علاوہ ہمیں کوئی خاص چیز عنایت نہیں کی، سوائے اس کے کہ سفر میں جاتے ہوئے چند احکام آپ علیہ السلام نے دیے تھے، وہ تحریری صورت میں میری تلوار کے اندر، میان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ وہ چند مسائل کیا تھے؟ جن میں دیت کے مسائل تھے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے قصاص ہے اور دیت ہے، تو دیت کے چند مسائل تھے۔ اسی طرح قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق چند احکام تھے جو میرے پاس تھے۔ ہاں فرمایا کہ البتہ مجھے جو خاص طور پر چیز دی گئی وہ اوتی فہمن، فرماتے ہیں قرآن کی سمجھ عطا کی، جو ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی خاص چیز نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر جو شیعہ حضرات ہیں ان کے عقائد کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ، ان کا عقیدہ ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان 30 سپاروں کے علاوہ 10 سپارے اور علیحدہ سے دیے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ کچھ راز کی باتیں تھیں جو ہے صرف شیعوں کے لیے ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے علیحدہ سے بتائیں تھی۔ یعنی اس قسم کی جو غلط عقائد جو ہے شیعہ نے گھڑے ہیں، ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضور نے ہمیں کوئی علیحدہ چیز نہیں دی، بلکہ چند احکام دیے تھے، وہ آج بھی میری تلوار کے میان میں موجود ہیں، اور باقی اس کے علاوہ فہم دیا گیا، مجھے اللہ نے قرآن کی کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہاں ایک تو ان کی اس بری خصلت اور بری عادت کا ذکر ہے یہودیوں، اور دوسرا فرمایا کہ جبرن شفا، زبردستی سفارش کا عقیدہ ان کے اندر تھا۔ تو کتاب اللہ سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ جو تھی، یہ بھی شفاعت سے متعلق ان کا باطل عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں نا، قرآن کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بانہم قالوا، پیچھے ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم مر جائیں گے، جب مرنے کے بعد ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہاں مگر چند دن کے لیے۔ ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا، یہ باطل عقیدہ ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا کہ وہ صرف اتنے ہی دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جتنے دن انہوں نے شرک کیا تھا، بس وہ 40 دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے، اگر رہیں گے بھی، اس کے علاوہ ہمیں نکال دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ غلط عقیدہ بھی ان کے درمیان میں تھا کہ وہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور جو بھی ختنے والا اسرائیلی یہودی ہوگا اسے وہ جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے، اسے پکڑ کر جو ہے وہ
زور کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں. یاد رکھیں یہ جبری شفاعت والا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہمیں زبردستی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا لیں گے. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. اور نصارہ جو ہے عیسائیوں کا، ان کا بھی باطل عقیدہ تھا کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے صلیب پر چڑھ کر لٹک کر کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی دوسرا بھگتے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی کرے گا وہی بھرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ قطعی مسئلہ واضح طور پر تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ ایک کا بھار دوسرا نہیں اٹھائے گا، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. گناہگار اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا لا تجنى علیہ ولا یجنى علیک، جس کا گناہ ہوگا اسی کی گردن پر پڑے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. لیکن یہاں یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، گرنے ہی نہیں دیں گے. اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا. اور آج ہماری امت میں بھی کئی لوگوں کے اندر یہ غلط عقائد آ گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی شفاعت فرمائیں گے. یاد رکھیں حضور اپنی مرضی سے سفارش نہیں فرمائیں گے، بلکہ حضور کو سفارش کا کہا جائے گا، اور جس کے بارے میں کہا جائے گا، جس کے بارے میں دل میں ڈالا جائے گا، حضور اسی کی سفارش کریں گے. اور اسی طرح شیعہ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے قربانی دے دی ہے، ہم حسینی ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، اب جو مرضی ہم کرتے رہیں، بس 8-10 دن وہ چھریاں مار لیں، پیٹ لیں اور سب کچھ کر لیں، اس کے بعد جو مرضی کریں، ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم علی والے ہیں، بس وہ ہمیں چھڑا لیں. تو یاد رکھیں یہ انتہائی یہ غلط عقائد انسان کو عمل سے دور کر دیتے ہیں. حالانکہ حضور تو آئے تھے عمل کے لیے، اعمال کی محنت کے لیے. ایمان لاؤ، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے. حضور تو آئے اسی کے لیے. ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد اللہ نے نماز فرض کی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے یہ کتنے حکم ہیں، ان حکموں کو پورا کر کے اللہ کے پاس جاؤ. ہاں پھر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، پھر اللہ سفارشوں کے ذریعے اس بندے کو جو ہے وہ معاف فرمائیں گے، خود اللہ بھی معاف فرمائیں گے. لیکن ایک آدمی بالکل ملنگ بن جائے، چرسیں پی رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے اور ہر برا سا برا کام کر رہا ہے اور صرف کیا ہے کہ میں فلاں سے عقیدت رکھنے والا ہوں، وہ مجھے چھڑا لے. یہ غلط عقائد پہلی قوموں میں بھی موجود تھے. یہاں بھی اللہ نے اسی آیت میں اسی کو ذکر کیا کہ ذالک بانہم، کہ یہ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ میرے محبوب سے اس لیے دور ہیں، یہ قرآن کو اس لیے نہیں مان لے یہ یہودی اور عیسائی کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ غلط عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہاں مگر چند دن جو ہے اگر جہنم میں گئے بھی پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. اب اہل کتاب کے باطل عقیدے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی غمازی کر رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ان کے افتراء نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا، کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین میں سے ان غلط عقائد نے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، اپنی آپ سے بنا رکھے ہیں. تو افتراء سے مراد وہ باطل عقائد ہیں جو انہوں نے خود گڑے ہیں. جیسے عیسائیوں نے ابنیت کا عقیدہ گڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہ انجیل نے کہا، یہ کوئی ان کی اپنی کتاب میں بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے گھڑ دیا کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح ان کا شرک کا جو عقیدہ تھا کہ جو ہے، اسی طرح جبری سفارش کا جو عقیدہ تھا یا کفارے کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا، یہ سارے کے سارے افتراء گھڑ کے ان کے مذہب میں داخل تھے. اسی طرح 40 دن تک دوزخ میں رہ کر پھر نکل جانے کا جو عقیدہ یہودیوں کا تھا، یہ بھی ان کا گڑا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی افتراء نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر دیا. اب افتراء کی یہ جو بیماری ہے مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے، مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. اس زمانے میں بھی جس قدر بدعات ہیں سب کی سب اس افتراء کے اندر داخل. قبر پرستی آپ دیکھ لیں، قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے.
قبروں میں جا کر ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں ڈالی جا رہی ہیں کہ ہم یہ عمل کر لیں گے. ابھی جو 7 مسجد ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز کی کھڑی ہے، لیکن ادھر سے جا کے سجدہ کر کے واپس آ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں. اور عرس منائے جا رہے ہیں، اور مردہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کے تیجا، ساتاں، جمراتیں، 40ویں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دین میں گڑی ہوئی داخل کی ہوئی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں. اس کے علاوہ 11ویں کا مسئلہ ہے، ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 11ویں تاریخ کو دودھ دو، فلاں کرو، اس کو لازم سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح قوالی ہے کہ قوالی کو یہ قرآن سے بڑا درجہ دیتے ہیں، قوالی جو سن لے بس اس کو جو ہے. اور اسی طرح حضرت فرید الدین گنج جو ہے، ان کے جو دروازے سے ہر سال گزرنا ہے کہ یہ بہشتی دروازہ ہے. اور یہ بے شمار چیزیں اس امت میں بھی داخل ہو گئی ہیں. تو کیا اللہ اور اس کے رسول نے ایسے کاموں کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں دیا. یہی تو اختلاف دین ہے کہ دین میں جو ہے اپنے آپ کی طرف سے چیزوں کو گھڑ لینا. آج کا مسلمان انہیں کار ثواب سمجھتا ہے اور جو ہے ثواب کا عمل سمجھ کے کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. اصل ایصال ثواب ہے کہ سلف صالحین سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ دعا کرو، اپنے میت کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بدعات نہ کرو. اصل جو چیز ہے وہ کرنے کی وہ کرو. آگے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے. اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن ضرور آئے گا. اللہ کہتے ہیں لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. اور وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. ہر نیکی اور ہر برائی اس دن سامنے آ جائے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی پا لے گا. اور خدا کے علم میں ذرہ ذرہ محفوظ ہے، وہ مقررہ دن پر سب کو پورا بدلہ دیا جائے، اللہ دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. تو دراصل یہاں اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کو، کہ تمہارے باطل عقائد اور باطل اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا بدلہ تمہیں بہرحال چکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور یہ تمہارے اپنے اعمال کا یہی نتیجہ ہوگا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم پر ظلم کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرنے والے. اللہ جل شانہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن اور سنت کو سمجھنے، سننے، عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں اور مظلوم ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے. یا اللہ ان کے لیے اسباب کو متعین فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. یا اللہ عالمی اجتماع ہے، رائے گنج کا اجتماع آنے والا ہے، یا اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرمائیے. یا اللہ اس کی ان کی محنت کو کامیاب فرمائیے پوری دنیا میں. یا اللہ اس کے ذریعے دین کو زندہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.